Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، اور کتنا سونا ہو، کتنی چاندی ہو تو پھر قربانی واجب ہوگی، یا پھر کیش ہو، نقدی رقم ہو تو کس قدر نقد رقم بندے کے پاس ہو تو قربانی واجب ہوگی، اور قربانی کے حوالے سے مالک نصاب کون ہے، اور ایک مسئلہ جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ بندہ مقروض ہو، قرض دینا ہو تو قربانی واجب ہوگی یا نہیں، اور ایک اور مسئلہ جو پوچھا جاتا ہے قربانی صرف مردوں پر واجب ہے یا عورتوں پر بھی واجب ہے۔ ان تمام سوالوں کے جواب اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے بہت سارے مسائل حل ہوں گے۔ اگر آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہو قربانی کے حوالے سے تو اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا وہ مسئلہ درج کر دیں، انشاءاللہ میں ضرور اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ سب سے پہلا سوال، قربانی واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ تو یاد رکھیں، قربانی واجب ہونے کی 4 شرائط علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، یعنی بندہ مسلمان ہو تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، غیر مسلم پر قربانی نہیں ہے۔ نمبر 2، مقیم ہونا، یعنی بندہ شرعی مسافر نہ ہو، اگر شرعی مسافر ہوا تو اس پر قربانی نہیں ہوگی، مقیم ہوا تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ نمبر 3، بالغ ہونا، یعنی جو سن بلوغت کو نہیں پہنچے، جو بلوغت سے کم جن کی عمریں ہیں، جو بالغ نہیں ہوئے، ان پر قربانی واجب نہیں، نابالغ پر قربانی واجب نہیں، جو بالغ ہیں ان پر قربانی واجب ہوگی۔ اور نمبر 4، مالک نصاب ہونا، یعنی جو شخص مالک نصاب ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اب پہلی 3 باتیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مسلمان ہونا آپ سمجھتے ہیں، دوسرا مقیم ہونا یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور تیسرا نابالغ ہونا یہ بھی سمجھ گئے ہیں، لیکن مالک نصاب کیا چیز ہے؟ تو اب یاد رکھیں، مالک نصاب سے مراد ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا اس سے زائد، یا پھر 52.5 تولے چاندی یا اس سے زائد، یا پھر 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت بنتی ہے اتنی اس کے پاس نقدی کیش رقم موجود ہو، یا پھر حاجت اصلیہ کے علاوہ بندے کے پاس اتنا مال ہو جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ صاحب نصاب ہے، مالک نصاب ہے، اور اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر قربانی نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اب حاجت اصلیہ سے کیا مراد ہے؟ تو یاد رکھیں، حاجت اصلیہ سے مراد ہے رہنے کے لیے مکان، خانہ داری کا سامان، اسی طرح سواری، پہننے والے کپڑے، اور کتابیں جو پڑھنے کے لیے ہوں۔ اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ حاجت اصلیہ سے علاوہ ہیں۔ اب جو چیزیں حاجت اصلیہ کے علاوہ ہیں ان کو آپ اکاؤنٹ کریں گے، کل ملا کر آپ کے پاس اگر ان کی اتنی رقم بنتی ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو، اگر کسی کو قرض دینا ہے وہ نکال کر، یا کسی سے قرض لینا ہے وہ اس میں گن کر اکاؤنٹ کر کے، تو پھر ایسا شخص صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے۔ دوسرا سوال کہ اگر کسی شخص کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ اس کے پاس نقدی رقم ہے، اس کے پاس کچھ مال ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، اگر وہ مال جو اس کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ نقدی ہے، لیکن کچھ اس کے پاس مال ہے، اگر وہ مال 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر بنتا ہے، اس کی مالیت بنتی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں۔ اسی طرح بعض خواتین سوال پوچھتی ہیں کہ ہمارے پاس 2 تولے سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا ہمارے اوپر قربانی واجب ہے؟ تو یاد رکھیں، اگر آپ کے پاس صرف سونا ہے، اس کے علاوہ نہ چاندی ہے، نہ نقدی ہے، اور نہ ہی حاجت اصلیہ کے علاوہ کوئی سامان ہے، تو پھر آپ پر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ صرف سونا اگر بندے کے پاس ہو تو پھر وہ دیکھا جائے گا 7.5 تولے۔ اگر 7.5 تولے سے کم ہے صرف سونا تو پھر قربانی واجب نہیں ہے، اگر 7.5 تولے ہے یا اس سے زائد ہے تو قربانی واجب ہوگی۔ اب ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا ہو، تھوڑی چاندی ہو اور تھوڑی نقدی رقم ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ یعنی کوئی بھی نصاب، نہ 7.5 تولے سونا ہے، نہ 52.5 تولے چاندی ہے، اور نہ ہی کوئی نقدی رقم اتنی ہے جو 52.5 تولے چاندی کی رقم کی مالیت کے برابر بنتی ہو، تو اب اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، جب اس طرح کی صورت ہو تو ان ساری چیزوں کو ملا کر، یعنی تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا مال ہے، اور کچھ حاجت اصلیہ کا سامان ہے، تو ان ساری چیزوں کو ملا کر ان کی جو رقم ہے وہ دیکھی جائے گی۔ اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر بنتی ہے تو قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، بالخصوص جو خواتین ہوتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ میرے پاس صرف سونا ہے اور باقی تھوڑے سے پیسے ہیں، وہ سونا 7.5 تولے نہیں ہے، تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اگر تھوڑا تھوڑا نصاب ہے تو پھر ان سارے نصابوں کو ملا کر دیکھا جائے گا، اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر رقم بنتی ہے تو قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں۔ ایک سوال جو پوچھا جاتا ہے کہ جو شخص مقروض ہے
اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ تو اس بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں ایسا شخص اپنے مال سے، جتنا بھی اس کے پاس مال ہے، حاجت اصلیہ کے علاوہ چاندی ہے، سونا ہے، نقدی رقم ہے، وہ سارے کو کاؤنٹ کرے گا، اس کے جو پیسے بنتے ہیں ان میں سے جو قرض اس نے دینا ہے وہ قرض کے پیسے نکال کر دیکھے گا، باقی جو مال بچا ہے اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر وہ مال جو بچا ہے وہ بنتا ہے تو قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ قربانی کیا صرف مردوں پر واجب ہے یا عورتوں پر بھی؟ تو یاد رکھیں اگر عورت مالک نصاب ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، ایسا نہیں ہے کہ عورتوں پر قربانی نہیں ہے، اگر عورت مالک نصاب ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ مختصر اور آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت کسی بھی شکل میں موجود ہو، سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، حاجت اصلیہ سے علاوہ جو مال ہے اس کی صورت میں ہو یا نقدی کی صورت میں ہو، تو اس پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی کرے گا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، چاہے وہ گھر میں ایک فرد ہو یا 10 افراد ہوں۔ اس حوالے سے ہی بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں کسی بڑے فرد نے یعنی والد صاحب نے قربانی کر دی تو باقی سب کی طرف سے بھی قربانی ہو گئی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں گھر میں ایک فرد مالک نصاب ہے تو اسے ایک پر قربانی واجب ہے، اور اگر 10 افراد یا 4-5 افراد مالک نصاب ہیں، جتنے افراد بھی گھر میں مالک نصاب ہوں گے ان سب پر الگ الگ سے قربانی کرنا واجب ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔